مفتی غلام مرتضی صابری دامت برکاتہم العالیہ سرپرست اعلیٰ انجمن محبت اہل بیت و صحابہ پاکستان۔ یہ ایک افراد جو پیچھے بیٹھے ہیں نا، کوشش کریں کہ یہ بچوں کو خاموش کرا دیں، بچے نہ نعرہ لگائیں اور نہ شور مچائیں، ٹھیک ہے نا؟ اور نعروں کی کوشش کیا کریں کہ درمیانے خطاب جو ہے نعرے نہ لگایا کریں، وہ وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، اور چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ قرآن و حدیث کی بات پہنچ جائے۔ کسی کو نظر آپ ذرا جو ہے نا برائے مہربانی تقریر کے درمیان یہ موبائل اٹینڈ نہ کریں۔ یہ ساری زندگی پڑی ہوئی ہے موبائل سننے کے لیے بھی، فون کرنے کے لیے بھی، یہ ساری برکتیں پھر ضائع ہو جاتی ہیں، توجہ ہی نہیں ہوتی۔ برائے مہربانی خشوع و خضوع کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ چند گھڑیاں ہیں اور اس کو سماعت کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پاک بآواز بلند پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک وصحبک یا شفیع المذنبین۔ حمد و ثنا کے بعد آج مدرسہ اقرا اسلامک سینٹر کے اندر جناب برادر محترم محسن اہل سنت، مجاہد اہل سنت، جناب حافظ قاری محمد ضمیر سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آج اپنے مدرسے میں پیران پیر روشن ضمیر حضرت میرا محی الدین عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کی محفل منعقد کی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل کا انعقاد کرنا قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے قریب ایک مسجد ہے جامع مسجد محمدی، ان کے امام و خطیب عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ محمد تنویر صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ حضرت قاری محمد عارف حسین سعیدی صاحب تشریف فرما ہیں، اور بھی بہت سارے ہمارے بزرگ نوجوان اس محفل میں جلوہ فرما۔
دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ میں نے 3 مقام سے قرآن کریم کی آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار عاصی پر حکیم پر تقصیر کو اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ہم حق نہ قرآن کا ادا کر سکتے ہیں نہ اسلام کا ادا کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان عظیم ہستیوں کا حق ادا کیا جا سکتا ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی دین اسلام کے لیے وقف کر دی اور جن کی آج 11ویں شریف بنائی جا رہی ہے۔ حضرت نے ساری عمر دین اسلام کی خدمت کی ہے اور تا قیامت یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا خاتم النبیین، فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، بلکہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے ان رسالت والنبوۃ قد انقطعت فلیس بعدی نبیّا۔ حضور فرماتے ہیں نبوت بھی میرے اوپر ختم ہو گئی، رسالت بھی میرے اوپر ختم ہو گئی، نہ اب کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک کے بعد اگر کوئی دعویٰ نبوت کرے تو امام اعظم فرماتے ہیں دلیل مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، اگر دلیل بھی مانگی تو انسان مسلمان نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 100 آیتیں ایسی ہیں جن کے اندر نبی پاک کا آخری نبی ہونا یہ ثابت ہے۔ 210 حدیثیں ایسی ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میرے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، ولیکن رسول، اب اور کوئی رسول، اور اللہ کا شکر ادا کرو جتنا بھی ہو سکے کہ اللہ نے ہمیں عقیدہ وہ دیا ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے، جو تابعین کا عقیدہ ہے، جو چاروں اماموں کا عقیدہ ہے، اور شریعت مطہرہ اور روحانیت کی جو 4 نہریں ہیں، قادری، نقشبندی، سہروردی، چشتی، ان تمام بزرگوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ میرے نبی آخری نبی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمان نے 5 کتابیں عقیدہ ختم نبوت پہ لکھی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض کتابوں کے اندر یہ لکھا گیا اور یہ غلطی سے نہیں لکھا گیا، جان بوجھ کے یہ لکھا گیا کہ اگر ان کے بعد کوئی نبی آ جائے تو ان کی خاتمیت کے اندر اور ان کے آخری نبی ہونے کے اندر کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ مجھے بتاؤ کہ نبی پاک کے سب سے زیادہ قریب اور پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر، سب کہو رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما صب اللہ فی صدری الا وقد سببت فی صدری ابا بکر، اللہ کی حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے جو میں نبی کے سینے میں ڈالا ہے میں نے سارا صدیق اکبر کے سینے میں ڈال دیا، اور اگر نبی ہوتے تو وہ ہوتے۔ جب میرے آقا فرماتے ہیں
کہ لَقَانَ لِعُمَرَ بن الخطابی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر بن خطاب ہوتے۔ یا اپنے بیٹے حضرت سیدنا ابراہیم کے بارے میں جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بدن سے ہے، فرمایا اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ میرا بیٹا ابراہیم ہوتا۔ اتنے جلیل القدر لوگوں کے ہوتے ہوئے ہیں ان کو نبوت نہ ملی تو پھر اور کیسے کوئی نبی بنایا جا سکتا؟ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ میرے آقا فرماتی ہیں من بعدی ثلاثون کذابون یزعموا انہم نبی اللہ، فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے اور ان کا یہ گمان ہوگا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ اس عقیدے کے اوپر ہمیں ہمیشہ ہی قائم رکھے۔ یہ بات میں نے اس لیے چھیڑی ہے کیونکہ اس وقت جو فتنے پھیلے ہوئے ہیں اور اس وقت جو سازشیں چل رہی ہیں، اس وقت جو اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، کہیں بدعقیدگی کا مرض پھیلا ہوا ہے، کہیں قادیانیت والے قادیانی یہ برسر پیکار ہیں، اور کہیں خارجی، کہیں رافضی، اور ہمارے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے کہ انہیں آپس میں لڑوایا جائے، ان کے عقیدے خراب کر کے مسلمانوں کو کمزور کیا جائے۔ یہ ہر دور میں فتنے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل بصیرت لوگوں کو ہر دور میں پیدا کیا، اور جنہوں نے ان فتنوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ اور آج الحمدللہ سالوں سال گزر گئے، یہ مدرسہ چل رہا ہے کراچی بھر میں، پنجاب میں، اندرون سندھ میں، بلوچستان میں، بلکہ اس وقت پوری دنیا میں الحمدللہ مدارس قائم ہیں، اور یہی یہودی چاہتا ہے یہ مدارس بند کر دیے جائیں۔ جب مدارس نہیں رہیں گے تو پڑھانے والے بھی نہیں ہوں گے، اور اسی طرح اسلام کمزور ہو جائے گا۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء سے مراد یہ اولیاء اللہ حقیقی علماء، عارفین و کاملین ہیں، جنہوں نے ہر دور کے اندر اسلام کی عبادت کی اور اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ قرآن کریم بھی پڑھنے والے الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں۔ جس قدر اہل سنت قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، اور جس طرح قرآن کی صحیح تفسیر اور ترجمانی کرتے ہیں، اس طرح کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتا ہے یہ قرآن میں نے نازل کیا، اس کی حفاظت کرنے والا بھی میں خود پروردگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کیسے کرواتا ہے؟ ایک استاد جب شاگرد کو پڑھاتا ہے تو 30 پارے اس کے سینے میں اتار دیتا ہے، یہ حفاظت ہو رہی ہے۔ فرمایا یہ قرآن بن کے بھی قرآن پڑھ کے قرآن کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس طرح عالم دین قرآن سیکھ کر اس کا ترجمہ، اس کے احکام سیکھ کر لوگوں تک نبی پاک کی امت تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ بھی نبی پاک کی گدی نشین ہونے کا حق ادا۔ اصل گدی نشین یہ ہے، اصل پیر بھی یہ ہے، اصل مشائخ بھی یہ ہیں، اصل بزرگ بھی یہ ہیں۔ قاری صاحب جس سلسلے سے وابستہ ہے، پتہ ہے کتنی بڑی ہستی ہے؟ غزالی زمان، راضی دوران، حضرت قبلہ سید پیر احمد شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کے مزار پہ کروڑہا رحمتیں برتے نازل فرمائے۔ حضرت کا مزار عیدگاہ ملتان مدینہ الاولیاء، کتنی بار میں بھی حاضر ہوا۔ ایسے لوگ تھے عارف اور کامل۔ فرمایا جس شاگرد کو آپ نے قرآن کا ترجمہ تفسیر اور فقہ کی صورت میں پڑھایا، پوری دنیا میں وہ جا کے انہوں نے دین کا کام کر دیا۔ وقت کے غازی بھی، وقت کے غزالی بھی۔
آج علماء اٹھتے چلے جا رہے ہیں یہ قیامت کی نشانیوں میں۔ ایک ہمارے بزرگ تھے علامہ ابو الحسنات رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی میں نے ان کی زیارت کی ہے۔ ایک ابو الحسنات قادری وہ ہیں جنہوں نے تفسیر حسنات، یہ دوسرے ہیں۔ یہ کہتے ہیں میں 10 سال غزالی زمان کی بارگاہ میں رہا، رات کو میں جب بھی دیکھتا تو آپ حدیث مبارکہ پڑھ رہے ہوتے، آپ قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہوتے، اور دیکھو فرمایا کہ ان کی صحبت میں رہنا، صبح تھوڑی دیر رات کو آنکھ لگاتے صرف تہجد کے لیے، کیونکہ اولیاء کرام کا محبوب مشغلہ کیا ہے؟ نماز تہجد ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا اللہ کے بہت سارے بندے ایسے ہیں جن کی راتیں کبھی سجدے میں گزر جاتی ہیں، کبھی قیام میں گزر جاتی ہیں۔ رات پئی تے بے دردانو تے میٹھی نیند آوے، یاد اللہ دی تے ستیاں یار جگاوے۔ حضرت کی خدمت میں رہنے والے، آپ کو وضو کرانے والے غزالی زمان کے خدمت گزار کہتے ہیں میں 10 سال حضرت کی خدمت میں رہا، تو اس 10 سال کی خدمت کا صلہ کیا ملا؟ میں جس مزار پہ حاضر ہوتا ہوں صاحب مزار سے میں مراقبے میں ملاقات کرتا ہوں۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا بھی کسی نعمت اور برکت سے خالی نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو تو اللہ مل جاتا ہے۔ گرچہ خواہی غم نشینی با خدا، گرچہ خواہی غم نشینی با خدا، ہوں نشین دی در حضور اولیاء۔ ابھی نعت خان آتے پڑھ رہے تو پیسے بھی دے رہے تھے، سبحان اللہ بھی کہہ رہے تھے، اور جب آتی ہے علماء کی باری پھر بالکل خاموشی ہو جاتی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ مسلسل تقریریں کر کر کے میرے گلے کے اوپر سر، بس 15-20 منٹ لگے گے انشاءاللہ کھل جائے گا، لیکن سبحان اللہ کہتے رہے۔ فرمایا اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں منظوری چاہتے ہو، تو اللہ والوں کی بارگاہ میں آیا کرو، تمہیں رب کی معرفت مل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت جب مل جاتی ہے تو پھر دل کی دنیا آباد ہو جاتی ہے۔ جن کے خادموں کی یہ حالت ہے، فرمایا کہ ان کے آقا کا مقام کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ہم نے قرآن نازل کیا، حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اب قاری صاحب نے تو قرآن آپ کو پڑھایا نازلے کی صورت میں، حافظ صاحب نے نازلے پڑھایا، قاری قرآن نے ذرا تجوید و قرات کے ساتھ پڑھا دیا، آپ کے مخارج ٹھیک کرا دے، یہ بھی اچھا عمل ہے۔ اور تیسرا درجہ کس کا ہے؟ علماء کا۔ علماء صرف و نحو، فصاحت و بلاغت، مروجہ علوم پڑھا کے آپ کو عالم، مفتی اور محدث بنا دیتے ہیں، اور یہی عالم جب کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، ولی پھر اپنے انداز میں قرآن پڑھاتا ہے تو فرید و دین بن جاتا ہے، غریب نواز بن جاتا ہے، حضرت تاجدار گولہ بن جاتا ہے۔ تو فرمایا پڑھانے کا انداز سب کا علیحدہ علیحدہ ہے، ایک زبان کا رہتا ہے، ایک آنکھ کا رہتا ہے، اور فرمایا اللہ والے نگاہ کر کے دل کے اندر وہ عمل اتار دیتے ہیں، اور اس لیے اللہ والوں کی زبان بھی بولتی ہے، ان کا دل بھی بولتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بس کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، وذکر اسم ربہ۔ اس کے اندر 3 نقطے ہیں۔
جس نے تزکیہ نفس کیا، پھر فرمایا وذکرہ، پھر اللہ کا ذکر کیا، فصلی، اور پس نماز پڑھی۔ فرمایا جب یہ پہلے تزکیہ نفس ہو جائے، پھر زبان ذکر اللہ سے پاک ہو جائے، دل بھی پاک ہو جائے، اب نماز پڑھے گا تو نماز میں مزہ آئے گا، ورنہ ساری عمر ٹکرا ہی مار دے رہا، ٹکرا ہی ٹکرا۔ اور اللہ والوں نے جو پڑھی ہے ان کی نماز کی کیا بات ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے حبیب فرماتے ہیں غور کرو، لا صلاۃ الا بقلب الحضور، فرمایا وہ نماز ہی نہیں جس میں حضور قلب نہ ہو جائے، یعنی اگر سر بھی جھک رہا ہے تو ساتھ ساتھ دل بھی جھک جائے۔ قد افلح من تزکا، فرمایا کبھی اللہ والوں کی دعا سے تزکیہ ہو جاتا ہے، اور کبھی ذکر اللہ کرنے سے بھی تزکیہ ہو جاتا ہے، کبھی واعظ و نصیحت سن کے بھی تزکیہ ہو جاتا ہے۔ تو تین باتیں ہیں، فرمایا عالم اپنی زبان سے علم دے کے تزکیے کا شوق پیدا کر دیتا ہے۔ فرمایا اس لیے اللہ والے اپنے تزکیہ کرتے ہیں، اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں۔ جب نفس پاک ہو جاتا ہے تو پھر دل سے آواز آتی ہے، الف اللہ او چمبے دی بوٹی تے مرشد منے وچ لائی ہو، نفیس بات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جاہی ہو۔ اللہ والا اپنی نگاہ کرتا ہے، دل کی دنیا کو روشن کر دیتا ہے، اور میں دل بھی اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے، زبان بھی اللہ اللہ کرنے لگ جاتی ہے، اس طرح نظام چل جاتا ہے۔ پھر ایسا دل روشن ہو جاتا ہے، جس کے اوپر نگاہ کرتا ہے اس کا دل بھی روشن کر دیتا ہے۔ نفیس، اب پتہ چلا آپ تھوڑا شعر پڑھے، دوسرا شعر و شاعری سننے والی کو نفیس بات دا پانی ملیا تے ہر رگے غر جائی ہو، بوٹی اندر یار مشک مچایا تے جا پھلنے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو تے جے بوٹی لائی ہو۔ فرمایا اللہ اللہ کرنے سے اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ علماء کی بارگاہ میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا پتہ چلتا ہے، رب کتنا رحیم و کریم ہے، جبار و قہار بھی ہے، حنان و منان بھی ہے، رحیم و کریم بھی ہے، علیم بذات الصدور بھی ہے، اس کی شانوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن جب عارف کامل کی بارگاہ میں پہنچتے ہو، فرمایا وہ نگاہ کر کے دل کو بھی روشن، آنکھوں کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ میاں کہ ساری عمر اللہ اللہ کرتے نہیں ہو گئی، لیکن جب اللہ والا مرشد کامل کہتے ہیں نا بیٹا پڑھ لا الہ، تو پھر وہ جو ضرب لگتی ہے نا لا الہ الا کی، دل بھی پڑھنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اللہ کرنے کا مزہ مرشد کے میں خانے میں ہے، پڑھ لیجیے اللہ اللہ مل کے پہلے سبحان اللہ۔ اگر تسا ایک کام کیتا نا ٹھیلا پن، میں ارادہ کیتا ہے کہ گھنٹے دے اندر گل ختم کروں، تو میں 2 گھنٹے کھینچنا چاہتا۔ پڑھو اللہ اللہ کرنے کا مزہ مرشد کے میں خانے میں ہے، دو جہانوں
اس کا تزکیہ کرتے ہیں. اس لیے میرے پیران پیر روشن ضمیر حضرت میرا محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نفس کو وہ مارے دی ہے, اپنے نفس کو وہ تکلیفوں میں ڈالا ہے کہ ساری ساری رات عبادت کرتے گزر جاتی, ساری ساری رات اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزر جاتی. آپ فرماتی ہیں ساری ساری رات ذکر اللہ کرتے گزر جاتی. فرمایا کہ 1 سال کی بات نہیں, 2 سال کی نہیں, فرمایا کہ 25 سال گزر گئے. تزکیہ نفس ہو گیا. فرمایا کہ پہلے ہی مادر زاد ولی ہے, پیدا ہوتے ہی ولی ہے. آپ کی ولایت کو ہر ایک نے مانا ہے, سر جھکایا ہے, اور آپ کے ذکر کو تمام لوگ جتنے اللہ والے اپنے لیے بڑا سعادت اور برکت سمجھتے ہیں. ایک بات آ گئی, ذرا گولڈے کی سرزمین پہ لے چلو. موڑا شریف حضرت بابا قاسم موڑوی رحمت اللہ علیہ, سبحان اللہ. یہ جی ابھی لنگر کھاؤ گے نا تم, یہ سمجھ کے کھانا کہ میرے غوث کا لنگر ہے. اللہ والوں کے لنگر میں بھی بڑی برکت ہے. تاجدار گولڈا کی دوستی تھی, اللہ والوں کی کیا بات ہے. فرمایا کہ اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے, اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے, سب کا سینہ مدینہ بناتے ہیں یہ. اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے. تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں جہاں لنگر دن میں بھی چل رہا ہے, رات بھی چل رہا ہے. یہ میرے غوث اعظم کی اولادوں میں گیلانی سید ہے, بڑی شان والے سید ہے. جڑا قربانی دا کر دیو نا چھوٹا چھوٹا جو سنڈا بھی آندے سمجھ دیو نا, زارے والے تو سارے سمجھ دے چھوٹا ہے. اور جڑا نہ بنے اللہ والے دا لنگر وہ بڑا ہے کھوتا, اور جیسا کوئی نکھٹو ہی کوئی نہیں. تو پیر میر علی شاہ صاحب نے نا مرید تو بیٹھے تھے کہ بابا قاسم کی زیارت کرو, اللہ والوں کی زیارت سے بھی بڑے مزے آتے ہیں. چھوٹا کر لیا کہا حضور ادھر بھی مہربانی کرو. بابا قاسم موڑوی موڑے کے پہاڑوں کے اندر اللہ کا فقیر بیٹھا ہوا ہے, اللہ کی در پہ لگ رہی ہے. فرمایا کہ جب یہ گیا جانور لے کے مرید پیش ہو گیا, کہنے لگا حضرت پیر کامل نے حکم دیا ہے کہ بابا سے کہہ دو کہ توجہ کرے. فرمایا کہ ایک نگاہ جے عالم بیٹھے تے کسے نہ کل دی بیچارے لکھ ہزار بیتارے ہو. حضرت نے توجہ کی, وہ جانور بھی سارا لانے لگا, اللہ کے ذکر میں مست ہو گیا تو بھیج دیا. توجہ کی تاجدار گولڈا نے بتایا کہ ولی کے در سے آیا ہے, کہا کہ اب اس کو ذبح کرو, اس کا لنگر بناؤ. اور لنگر جو جو کھاتا گیا اس کا قلب روشن ہوتا گیا. جو لنگر کھاتا گیا جس نے کہنا ہی حرام ہے, شرک ہے, بدعت ہے, روحانیت انہوں کی تھوڑی نہیں. بندے دا پتر بن, اللہ والیاں نو مننے گا تے روحانیت ملے گی. تجھے یہ مزہ آیا ہی نہیں ہے, اور جن کو آیا ہے وہ کہتے ہیں سن فریاد پیرا دیا پیرا تے میری عرض سنی کن دھر کے ہو. بادشاہ ویدی کا دبلا منتظر کا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا, اپنے آپ کو پاک کر لیا, فرمایا اس کا دل جب پاک ہو جاتا ہے جس کے اوپر نگاہ کرتا ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے. یہ نگاہ نبوت کا فیض تو تھا
میرے آقا نے عمر بن خطاب کے لیے دعا کر دی، نگاہ نبوت جو پڑ چکی تھی اللہ تعالیٰ نے حضور کی غلامی میں دے دیا۔ فرمایا کہ میرے آقا کی نگاہ اٹھی، فرمایا جس طرف اٹھ گئی میں دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت بلا ہو سنا۔ کبھی خود پاک نہیں ہو سکتا، کبھی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کے پاکی مل جاتی ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، فرمایا کہ ذکر جب کرتا ہے لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 کی ضربیں لگتی ہیں، فرمایا زبان بھی پاک ہو جاتی ہے، دل بھی اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کی حدیث قدسی ہے قلب المومن فی مقام عرش اللہ، فرمایا اللہ کے ولی کا دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے۔ اور حضرت پیران پیر روشن ضمیر اہل بیت کے گھرانے کے ایک شہزادے، اور آج کل ایک مرض اور چلی ہوئی ہے۔ دیکھو پہلے بھی نقیب محفل یہ کہہ رہے تھے کہ اہل سنت و جماعت ہم تمام اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، تمام صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اس طرح ان کے غلام و تابعین کو بھی مانتے ہیں۔ بیٹا خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، توجہ کے ساتھ غور سے سنیں۔ فرمایا اس لیے ہمارا عقیدہ، لیکن آج کل ایک مرض بڑا چلا ہوا ہے، اگر کوئی شان اہل بیت زیادہ بیان کرنے لگے کہتے یہ رافضی ہے پکا، کسی کو ناسبی کا فتویٰ، اب بے وقوفو تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ کسی کے بارے میں تجسس نہ کرو، اسم ولا تجسسو، بات تجسس کرتے ہوئے بات بدگمانیاں بھی گناہ ہو جاتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلا تحقیق کسی کے بارے میں کوئی بات، نبی پاک فرماتے ہیں اربع، فرمایا 4 نشانیاں ہیں منافق کی، منافقاً خالصاً، پکا منافق ہے۔ اور یہ باتیں غور سے سنو اور توجہ کرو۔ فرمایا منافق کی نشانی ہوگی بات کرے گا تو جھوٹی کرے گا، وعدہ کرے گا تو وعدے کے خلاف، امانت میں خیانت کرے گا، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا کرے گا تو گالی دے گا۔ ایک روایت میں ہے فرمایا منافق کی یہ بھی علامت ہے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر حج سے آگے آ جائے، بغیر تحقیق کے وہ سنی سنائی باتوں پہ عمل کر لے گا تو وہ بھی منافق ہے۔ تو لہٰذا کسی کے بارے میں فتویٰ لگانے سے پہلے، ویسے تو میں کہتا ہوں ہر گلی میں 360 مفتی پہلے ہی موجود ہے، بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ اس وقت ایک ٹولہ بڑی شدت کے ساتھ وہ لوگوں کو رافضی اور ناصری کے ٹائٹل دینے میں لگا ہوا ہے، خدایا اس سازش سے نکل جاؤ، ایسا نہ کرو۔ پہلے بھی اختلاف ہوئے پہلے زمانوں میں، لیکن ہمارے بزرگوں نے بڑے اچھے انداز میں اس کا حل نکالا۔ تو فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، فرمایا لوگوں کو بلاؤ تو بڑی حکمت سے بلاؤ، اچھے مواعظ کے ساتھ بلاؤ۔ اب 4 باتیں ادھر کی ادھر کی اور کیچڑ اچھالا تو کہتے ہیں یہ بڑا خطیب ہے، بڑا مفتی ہے، ہوئے بالکل چول چٹ، پتہ ہی نہیں ہے دین کا۔ تو خدا را ان چیزوں سے نکلو، علماء کے بارے میں بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچو، بلکہ عوام کو تو حکم ہی نہیں۔ آپ علماء کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ آپ اپنا قبلہ درست کرو، نمازیں اچھی پڑھو، وضو اچھا کرو، باقی پلیتی کا خیال رکھو اور اپنے معاملات اچھے کرو، چاہے جائے کہ دوسرے کے بارے میں۔ فرمایا جب بندہ اپنے اندر غور کرتا ہے تو پھر دوسرے کا عیب اس کو نظر نہیں آتا۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے خزانے کے گھرانے کے لال ہے، اور فرمایا حضرت عائشہ گوڑا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب بھی 11ویں شریف
بیان کرتے، جب بھی 11ویں شریف کی محفل کرتے تو سب سے پہلے سرکار دو عالم کی تعریف کرتے، پھر شان اہل بیت بیان کرتے، پھر شان صحابہ بیان کرتے، پھر اولیاء اللہ کی باتیں کرتے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ تو اسی لیے میں نے قرآن کی آیتیں 3 مقام سے پڑھی ہیں تاکہ تینوں فکریں اور سوچیں آپ اس محفل سے لے کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو حکم ہو گیا، فرمایا پیارے حبیب قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے پیارے حبیب آپ اعلان فرما دیجئے میں کوئی اجر نہیں مانگتا مگر میری اہل بیت سے محبت کیا کرو۔ فرمایا میرے آقا فرماتی ہیں انی ترکتم فیکم الثقلین اول کتاب اللہ والآخرى وأہل بیتی۔ فرمایا لوگوں صحابہ کرام سے میرے نبی نے خطاب فرمایا، سننے والے کان بھی صحابہ کے ہیں، سنانے والے امام الانبیاء علیہ السلام ہیں۔ فرمایا میرے آقا کے صحابہ کے اندر صدیق اکبر بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں، بڑے بڑے جگہ صحابہ کرام موجود ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ان لوگوں تمہارے درمیان میں اپنی آل چھوڑے جا رہا ہوں، اور اہل بیت کا دامن ہم نے نہیں چھوڑنا۔ اور جو اہل بیت کی شان سن کے، حضرت علی کی شان سن کے، سیدہ کائنات کی ذکر کی شان سن کے اگر چہرے کے اوپر سلوٹیں آ جائے اچھا نہ لگے تو پھر اسے کسی اور کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ ان کی ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ نماز میں بھی جن کے اوپر درود پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں میں علی اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اول بیتی میری اہل بیت ہے۔ فرمایا کہ کتاب اللہ کی کتاب کو بھی نہیں چھوڑنا، میری اہل بیت کو بھی نہیں چھوڑنا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جن پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے بار نہیں مل کے پڑھی جن پنج تن نال۔ یار میں تو مسلسل تقریریں کر کے تھکا ہوا، مجھ سے پہلے تھکے ہوئے، اور جن پنج تن نال مل کے پڑھے، سارے پڑھے سینوں سے آواز نکالے، اور جن پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دات بار نہیں۔ پیچھے نے وعدہ دے آپ بھی پڑھے جن پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دات بار نہیں، او جیڑا چاہوں یاراں دا یار نہیں، او دا بیڑا ہو پار نہیں۔ ہم 4 یار کے بھی ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں، ہم نبی کی آل کے بھی ماننے والے ہیں۔ فرماتے ہیں کیا بات رضا استمستان کرم کی، زہرا کلی جس میں حسین و سنبور۔ میرے آقا فرماتے ہیں الفاطمہ تو بدات منی فمن اغضبها اغضبنی۔ آقا فرماتے ہیں فاطمہ لوگوں میں محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، ہمیں حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار۔ میرے آقا فرماتے ہیں انا علی والعلی منی، فرمایا میں علی سے علی مجھ سے ہے۔ میرے آقا نے شان مولا کائنات بھی بیان کر دی، اور جنوں پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دات بار نہیں۔ لکھ نفل نمازاں پڑھواویں، لکھ لمبے سجدے او کرواویں، جے آل رسول دا دشمن تیرا بیڑا ہونا پار نہیں، اور جنوں پنج تن نال پیار نہیں۔ پچھلی بار بھی جب میں آیا تھا ایک نقطہ بیان کیا تھا، پھر بیان کر دیتا ہوں، تو بہت سارے لوگ نئے آتے ہیں
5 اور ہم بزرگوں کے ماننے والے ایک پیر ہوئے کرما والے، حضرت کرما والے رحمت اللہ تعالی، یہ بھی شرم پر شریف سے فیض ان کو ملا۔ حضرت اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالی کرما والے، کیونکہ سب سے اچھا قرآن سمجھانے والے یہ اولیاء اللہ اور صوفیاء ہیں۔ اور ایک بات اسی زمانے میں تو کوئی عالم بیٹھا ہو تو برا نہ مرا جی، آج پہلے بات ہوں، جتنے علماء جتنے اولیاء اللہ ہیں یہ سارے علماء ہیں، یہ سارے علماء ہیں، اور جتنے اولیاء ہیں یہ علماء کے شاگرد ہیں، اور جتنے علماء ہیں یہ اولیاء کے مرید ہیں، اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو کرما والے کیا فرماتے تھے لوگ؟ اچھا صوفی جو ہوتا ہے، آپ تفسیر روح البیان پڑھ کے دیکھیں، مفتی احمد یار خانیمی کا انداز تکلم بڑا پیارا ہے، انداز تحریر، آپ ترجمہ کرتے ہیں، پھر تفسیر عالمانہ، پھر تفسیر صوفیانہ، پھر تفسیر فقیہانہ، اور آخر میں اعتراضات، اس کے جوابات، پھر فقہی مسئلے کا استنباط بیان کرتے ہیں۔ اور پھر جب ایسا صوفی، ایسا عالم قرآن کو بیان کرے گا تو پھر قرآن کا ظاہری علم بھی مل جائے گا، باطنی بھی مل جائے گا۔ حضرت کرما والے کیا کہتے تھے؟ 5 تن، کتنے؟ 5، وہ کہتے تھے 5 بھی کرو 3 بھی کرو۔ فرمایا 5 تو آپ کو سمجھ آ گئے، فرمایا 3 کرے نہیں، ایک سیدنا صدیق اکبر، ایک حضرت فاروق اعظم، ایک عثمان غنی، 5 3 کنے بنے 8۔ فرمایا لوگو جنت دے دروازے بھی نے 8، یہ انہاں نو پیندی ہے 7، اور ہوندے نے پھر وکھو وکھ، اے سنی نے اور جڑے عقیدہ رکھتے نے۔ فرمایا کہ جنت دے دروازے بھی 8 نے، جڑا انہاں 8 نو مننے، فرمایا جنت دے جڑے دروازے تو چاہے اندر داخل ہو۔ کتنا پیارا نقطہ بیان کیا ہے۔ اور جن 5 تن نال پیار نہیں، اور دے کلمے دایت باری لئی، لکھ نفل نمازاں پڑھ باویں، لکھ لمبے سجدے کر باویں، او جے آل رسول دا دشمن تیرا بیڑا ہونا پار نہیں۔ یہ اہل بیت ہیں، اور فرمایا کہ 12 امام، کتنے؟ 12، اور آخری امام امام مہدی ہے۔ جب تک امام مہدی نہیں آ جاتے قیامت تک ولی ہوں گے، لیکن ولایت کے اندر بڑے، ایک ہوتا ہے ولی، ایک ہوتا ہے غوث، ایک ہوتا ہے غواص، ایک ہوتا ہے قطب، ایک ہوتا ہے ابدال، ایک ہوتا ہے اوتار، اور فرمایا اس طرح یہ درجے ہیں، اس کے اندر بھی تقریباً 100 قسم کے افراد ہیں۔ اچھا اس میں اولیاء کے اندر بھی پھر مراتب ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کا دل جبریل کے دل کی طرح، جن کے دل میکائیل کے دل کی طرح ہے، جن کے دل حضرت اسرافیل کے دل ہے، اور اس میں کچھ ایسے افراد ہیں جن کے دل حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اوپر ہے۔ کچھ ایسے جلالی ولی بھی ہوتے ہیں جن کے دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اوپر ہے۔ کچھ دل حضرت ابراہیم کے دل کے اوپر، جیسے نبی پاک نے فرمایا جو حضرت ابراہیم کو دیکھنا چاہے میرے صدیق اکبر کو دیکھ لے، جو حضرت ہارون کو دیکھنا چاہے وہ حضرت علی کو دیکھ لے، اور میرے آقا فرماتی ہیں جو دستے سخاوت میرا دیکھنا چاہے میرے عثمان غنی کو دیکھ لے۔ یہ مثالیں دی ہیں قرآن و حدیث کے اندر، مثالیں موجود ہیں۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں اور لوگوں میری اہل بیت سے پیار کرنا۔ بہت سارے دل ایسے ہیں جن کے دل سرکار دو عالم کے دل کے اوپر ہے۔ یہ چلتے چلتے یہ سلسلہ ہے، اور فرمایا یہ قیامت تک ولی ہوتے رہیں گے۔ فرمایا کہ وہ سے آدم وقت کا ایک ہی ہوتا ہے، قیامت
تک امامت کبریٰ، فرمایا قیامت تک ولی بھی آتے رہیں گے، لیکن جب تک امام مہدی نہیں آ جاتے۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عجب شان تیری یا غوث جلی ہے کہ تیری نظر سے چور بنتا ولی ہے۔ حضرت غوث پاک فرماتی ہے جب تک امام مہدی نہیں آ جاتے قطبیت کبریٰ کا مقام عبد القادر کو حاصل ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، بس 8-10 منٹ کے اندر میں بات ختم کرتا ہوں، پھر درود و سلام پڑھے گا۔ آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، فرمایا میں پڑھتے پڑھتے قطب بن گیا، مقام قطبیت کے اوپر پہنچ گیا۔ 25 سال 15 سال ایسے گزارے کہ ایک رات میں پورا قرآن ختم کر دیتے۔ فرمایا کہ صرف لوگ آپ کی کرامتیں بیان کرتی ہیں، آپ وقت کے بہت بڑے عالم تھے۔ 33 سال تک بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے رہے۔ فجر کی نماز ہوتی تو حضرت قرآن و حدیث بچوں کو پڑھانا شروع کر دیتے۔ ظہر تک یہ سلسلہ جاری رہتا، زور سے لے کے مغرب تک، اور مغرب سے عشاء تک ایک شخص آپ کا تعاقب کرتا رہا میں دیکھوں تو صحیح حضرت رات کو سوتے کتنے بجے ہیں؟ کہا لیکن جب بھی میں نے دیکھا ہے دن میں قال اللہ قال رسول کرتے رہے اور رات کو ساری اللہ کے قرآن سے تلاوت میں اپنی نمازوں میں شامل رہے۔ یہ اللہ کے ولی کی شان ہے۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں جب میں نے علم ظاہر بھی پڑھ لیا، علم باطن بھی پڑھ لیا، پھر میں ایسے اللہ کے ولی کی تلاش میں تھا، کوئی ایسا اللہ کا ولی ہو۔ فرمایا بادر صاحب بھی ولی ہے، نگاہوں کا عالم یہ ہے، 12 سال کی عمر ہے، مکان کی چھت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا میدان عرفات کو گیلان میں دیکھ لیتے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں میں مرشد کامل کی تلاش میں آخر مجھے پیر کامل مل گیا۔ کیا مل گیا؟ پیر کامل حضرت ابو سعید مخزومی، اور آپ حسنی سید بھی ہیں حسینی سید بھی ہیں۔ آخر ابو سعید مخزومی کے مرید ہوئے اور فرمایا کہ پیر کامل مجھے اپنے ولایت والے ہاتھوں میں میرے منہ میں لقمے ڈالے، جو لقمہ میں کھا رہا تھا یہ کیا جانے اللہ والوں کا لنگر کیا ہے، لیکن شرک بدعت کہہ کے کھا پھر بھی لیتے ہیں، کھا پھر بھی لیتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا، میں آنا یہ حلوہ جڑا ہے نا 11ویں والے پیر ہے، حضرت چھوڑے بھوک لگی ہوئی ہے کھلا دیں، بریانی آ جائے کھا لیتے ہیں۔ میں کہتا جب کھاتے ہو ہم کون سا منع کر دیں، بزرگوں کا لنگر کھاؤ منڈ کے کھاؤ، لیکن یہ دوگلا پلیسی نہ کرو، اگر کھاتے ہو تو ان کا گایا بھی کرو۔ اور یہ مقولہ ہے جس کا کھانا اسی کا گانا۔ تو فرمایا کہ اگر اولیاء کرام کا لنگر کھاتے ہو تو ان کے ذکر سے کبھی انکار نہ کیا کرو۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ابو سعید مخزومی کے مرید ہو گئے، فرمایا مرشد بھی کیسا ہونا چاہیے، فرمایا ایسا مرشد ہو جس کو دیکھ کے رب یاد آ جایا کرے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا لوگو ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مرشد کامل بھی کیسا ہو، فرمایا ایسا مرید جد کامل ہوئے جڑا تو بھی مانگو بھائی چھٹے نال نگاہ تے پاک کرے دا تے سجی سبور نہ گھتے
کی میل بھی چلی جاتی ہے۔ اللہ کا قرآن گواہ ہے، اللہ کے قرآن کی ہے۔ سنو اللہ فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پہلے حدیث بیان ہو چکی، میرے آقا فرماتے ہیں میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی مانند ہے، فرمایا میرے وارث ہے، فرمایا کہ نبوت کا فیض اللہ تعالیٰ نے ولیوں کے سینوں پہ جاری کر کے کرامت کی صورت میں دے دیا، کرامت کی صورت میں عطا کر دیا۔ فرمایا کہ نبی بھی پاک کرتے ہیں، صحابہ بھی پاک کرتے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت عمر فاروق ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں، قاصد روم آ گیا، روم کا قاصد آ گیا، روم کا سفیر آ گیا، آ کے مدینہ المنورہ میں پوچھتا ہے مسلمانوں کے امیر کون ہے، عمر کون ہے؟ ایک مائی سے آمنا سامنا ہو گیا، مائی نے دیکھا شاہی لباس ہے، شاہی جوڑا بھی ہے، شاہی گھوڑا بھی ہے، لیکن متاثر نہ ہوئی کیونکہ زمانہ عمر بن خطاب کا تھا۔ ہمارے امیر کو دیکھنا چاہتے، اس درخت کے نیچے پتھر رکھا ہے، سر کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ قاصد روم آیا اور آ کے سلام کیا، لیکن تھر تھلی اس کا جسم کب کبھی طاری ہے اور کانپ رہا ہے۔ حضرت عمر نے بڑے پیار سے جواب دیا، فرمایا کافر تھا، مشرک تھا، قاصد روم تھا، لیکن فرمایا یتلو علیکم آیاتی، لوگوں میرا محبوب قرآن بھی سکھاتا ہے، حکمت بھی سکھاتا ہے، دلائی بھی دیتا ہے، پاک بھی کرتا ہے، اور جن نگاہوں میں جلوہ مصطفیٰ بس جائے وہ عمر فاروق ہے۔ اب عمر کی نگاہوں کا عالم بھی جب فیض نبوت آیا ہے، یہ ہو گیا کہ آپ نے بٹھا کے چند گھڑیاں جب دین کا سبق پڑھایا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اور جب گیا تو روم کے بادشاہ نے کہا کہ گھوڑا بھی میرا ہے اور جوڑا بھی میرا، لیکن تو کون ہے؟ پہلے تو ایسے لباس میں نہ تھا، کہا پہلے میں تیرا سفیر تھا، اب اسلام کا سفیر ہوں، پہلے میں تیرا غلام تھا، اب محمد عربی کا غلام بن چکا ہوں۔ نگاہ فاروقی پڑی ہے، فرمایا کہ دل کا تزکیہ ہی ہو گیا ہے۔ ایسا مرشد کامل ہوئے جڑا تو بھی منگو بھائی چھٹے مرشد اعظم فرمایا غوث پاک جیسا چور جیسا بھی آ جائے، فرمایا بدکار بھی آ جائے، سیاہکار بھی آ جائے، لیکن آئے غوث پاک کی جو کے اندر، آج کی خانقاہ کے اندر، آج خانقاہیں بہت ساری برائے نام ہیں، بہت ساری خانقاہیں ایسی کہ واقعہ وہ کام کر رہے ہیں، اور آج خانقاہیں بہت ساری ایسے ہیں کہ پیر بن کے، بلکہ سر کی پیڑ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، آتے ہیں تو جیبیں بھر کے جب جاتے ہیں تو بالکل کنگلے، پیر صاحب نے سارا ہی کام اتار دیتا ہے، ایسے پیر۔ اور بہت سارے پیر ایسے دیکھے ہیں کہ جن کے چہرے دیکھو تو رب یاد آ جایا کرے، جن کی خانقاہ سے خود پیر عالم، آگے خلفاء بھی عالم، اور دین اسلام کا ڈنکا بج رہا ہے، اور مرید کو یہی سبق دے رہا ہے، بچہ اگر میری مریدی میں آئے ہو تو اللہ کے نبی سے وفا کرنا سیکھ لو، صحابہ سے عقیدت پکی کر لو، اور جب تک دنیا میں رہو اللہ والوں کی نسبت کو کبھی نہ توڑنا بلکہ جوڑ کے رکھنا۔ ایسا مرشد کامل ہو، فرمایا جو انسان کا تزکیہ کر لے۔ اور حضرت باؤ کیا فرماتے ہیں، ایک فرمائش آئی ہے، تھوڑے سا اس کے اوپر بھی بات کرتا ہوں پھر اختتام کرتے ہیں۔ فرمایا ایسا مرشد کامل باؤ تے میرے لولو دے وچ وسے کہا کہ کتب چاہیے، ابدال چاہیے، فرمایا سبوں میں چھپا بیٹھا ہے، جا کے پکڑ لیا، وہ معافیاں مانگ رہے، حضرت معاف کر دے، میں تو چور ہوں، میں کون ہوں؟ چور ہوں۔ آپ نے فرمایا پہلے چور تھا، اب چور نہیں، اب غوث کی نگاہ ہو گئی، اب اور سے اور ہے، اب اور سے اور ہے، اب غوث کی نگاہ پڑ
کر گئی کہ چورا لو جو قطب بناوے تے میں بھی چور او چکا تیرے درد فیض خزانہ تائیوں تیرے درنو میں تکا جو ٹائم مجھے دیا گیا ہے وہ ٹائم ہو گیا پورا۔ قاری صاحب نے ایک پرچی دی ہے کہ ماں کی شان، چلو شعر کی صورت میں 2-3 حدیثیں سن لو آخر میں کہ ماں باپ اس وقت میں کہتا ہوں توجہ نہیں رہی میری کہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ جمعے کے خطبے کے اندر علماء کو چاہیے، خطباء کو چاہیے، واعظین کو چاہیے کہ تقریباً ہر محفل میں کوشش کرے 5 منٹ یا 10 منٹ ماں باپ کی شان ضرور بیان کرے، کیونکہ ابھی یہ ہمارے نقیب محفل سر محمد اسد رضا کا تھے، انہیں اسکول کھولا ہوا ہے ہریانہ کے اندر، تو ہریانہ کا بھی ابھی واقعہ کچھ دن پہلے کا 2 بیٹوں نے اپنے باپ کو مارا، استغفر اللہ، اور بعد ماں کو مار رہے ہیں، اور یہ سب بے حیائی اور گندی صحبتوں کا اثر ہے کہ جب ہم اپنی بچوں کو پکڑ کے، بلکہ میں کہتا ہوں زبردستی پکڑو، زبردستی پکڑ کے شادی ولیمے میں نہیں لے کے جاتے، سیر و تفریح میں نہیں لے کے جاتے، اور وہاں جانا کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ علماء کی صحبت میں لاؤ، اچھے پیروں کی صحبت میں لاؤ، کیونکہ جب قرآن و حدیث کا سبق ملے گا تو انشاءاللہ بچے فرما بردار ہو جائیں گے۔ سکول پڑھنے والے بچے وہ تو بعد پر تو ابھی کالج میں یونیورسٹی میں واقع ہوا سارے کی پڑھائی کرتے ہیں، جس نے علم دیا کالج اور سکول کی تعلیم کے مخالف نہیں ہو، لیکن ادب سکھائے گا تو تمہیں رسول اللہ کے مصلی والا ہی سکھائے گا، نبی پاک کی جانشینی والا ہی ادب تمہیں سکھائے گا، اس لیے کہ نبی پاک نے فرمایا، اللہ کا فرمان ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا محبوبہ تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ عبادت کرو تو اپنے رب کی کرو، اور فرمایا رب کی عبادت کے بعد جو افضل عمل ہے وہ ماں باپ کی خدمت ہے، ان کا ادب ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، محبوبہ تیرے سے سوال کرتی ہے تیرے امتی کون سا خرچ اچھا ہے، کون سا خرچ اچھا ہے۔ آج کنجریاں نچانے پہ لاکھوں روپے اور گانے باجوں کے اوپر لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، لیکن اگر کہہ دینا کہ مسجد کو چندہ دینا ہے تو 10 کا نوٹ بھی وہ بھی میلا کچیلا نکلتا ہے۔ فرمایا کون سا خرچ اچھا ہے، فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، یہ سوال کرتے ہیں قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، فرمایا محبوب ان کو تعلیم دے دے، میں نے تجھے معلم بنا کے بھیجا، میں نے تجھے تمام کائنات کی طرح رسول بنا کے بھیجا، نبی بنا کے بھیجا، معلم کائنات بنا کے بھیجا، اب یہ تو عالم بنا کے بھیجا، محبوبہ انہیں یہ تعلیم دے دو۔ فرمایا جتنے خرچ ہیں سارے بہتر ہیں، اللہ کے گھر پہ خرچ کرنا ثواب ہے، مدرسے پہ خرچ کرنا ثواب ہے، ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا یہ سب سے بڑا ثواب ہے۔ بیوی کو تو ہر مہینے نیا جوڑا مل جاتا ہے گلابوں کو خوش کرنے کے لیے، لیکن ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے سال بعد ابے نو بنا کے دیا گے عید تے اما نے بھی جوڑا دے گا، تیرا بیڑا گرکی ہوتا ہے۔ تیرے پیسے اگر ماں باپ کے اوپر خرچ نہیں ہوتے تو پھر تو ڈر اللہ سے کہ اللہ نے تیرے پیسوں کے اندر برکت ہی نہیں رکھی، تو ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا، اور جو ماں باپ کے اوپر خرچ کرتا ہے اللہ اس کو یہاں بھی برکت دیتا ہے، قبر میں بھی برکت، حشر کے اندر بھی برکت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، اور لوگوں جنت اللہ نے ماں باپ کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ پاک نبی نے فرمایا تے کر لے خدمت مادی، اور جس نے کہا پتکڑا ہوئے تو کر اور تک لے صورت مادی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں
नज़ु इला वजिल वालिदैनि हज्जम मबरूरतन। फरमाया मेरे सियापा माँ बाप को एक मोहब्बत की नजर से देखना मकबूल हज का सवाब है। फरमाया किसी सियापी ने अर्ज की या रसूलल्लाह नहीं आता। फरमाया अगर कोई 100 मरतबा भी देखे या रसूलल्लाह क्या 100 हज का सवाब है। मेरे आका ने फरमाया अल्लाहु अकबर वातियबो और लोगों अल्लाह बहुत बड़ा है, रब पाक है, मेरा रब चाहे तो 200 हज का सवाब भी दे सकता है। फरमाया कि अल्लाह के हबीब फरमाते हैं इनकी खिदमत किया करो। मन अर्दा वालिदैहि फक़द अर्दा खालिकुहु। फरमाया जिसने इन्हें राजी कर लिया अपने रब को राजी कर लिया। मन अस्खता वालिदैहि फक़द अस्खता अल्लाहु लहु। जिसने इन्हें नाराज कर दिया अपने रब को नाराज कर लिया। फरमाया क्यों मरे और सर नंगा होना ते वीर मरने कंड खली मामा बाज मोहम्मद बसा ते कौन करे रखवाली माते प्यू वही दूवे कह सुभान अल्लाह। पता नहीं भूल जाते हो फिर 1 घंटा फिर मैं शुरू कर दे मिल के बैठ कह दो सुभान अल्लाह। माते प्यू और दूए सजीरा ते रब दा मिठा मेवा और जिसने जल्द जाना होवे ते करे ना दी सेवा। आज तू इनकी खिदमत कर, आज इनकी सेवा कर। आज बुढ़ापे में पहुंचे हैं फरमाया उसी वाला तनहरुमा और तक भी ना करना अहदुहुमा किलाहुमा एक मिल जाए या 2 मिल जाए फ़इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर बुढ़ापे में आ जाए। फरमाया दिमाग भी कमजोर है अकल भी कम हो जाती है। फरमाया जिस्म भी जवाब दे जाता है कमजोरियों में कहाँ जगह ले लेती है। मुसलमान वो गौर भी वक्त भी याद कर लिया कर जब तू चलने के काबिल ना था माँ ने छातियों से लगा के तुझे दूध पिला के तेरी परवान चढ़ाई है। फरमाया जब चलने के काबिल हुआ बाप तेरी उंगली पकड़ के मस्जिद में ले जाना भी अपने लिए बड़ी खुशी समझता था। आज जब बाप बूढ़ा हो गया और बेटे को चाहिए अपने बाप का हाथ पकड़ के। लालू खेत के अंदर एक बात मैंने देखी है कि बच्चे के साथ बाप बेचारा बीमार चिड़चिड़ापन आ जाता है बुढ़ापे में, वो चांटे मार रहा है बेटे को लेकिन बेटा हंस हंस के अब्बा की दाढ़ी पे हाथ दे रहा है, प्यार कर रहा है। ऐसी सादतमंद औलाद भी है। एक मैंने एक नौजवान को देखा बाप बूढ़ा है चल भी नहीं सकता, जिस्म बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बना हुआ है, 4 पाई पे बिठा के अपने हाथों से गुसल दे रहा है, साबन मार रहा है, दाढ़ी में कंघी कर रहा है। जब इस मकाम पे पहुंचोगे मैं कहता हूँ फिर अल्लाह क्यों ना राजी हो जाए। और अगर आज रुलाओगे तुम्हारी वजह से अगर माँ की आंखों में आंसू आ जाए बाप की आंखों में आंसू आ जाए तो फिर याद रखो सारी उम्र तुम भी रोते ही रहोगे। इसलिए लोगों इनकी कदर किया करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार ताकीद फरमाई और मेरे आका माँ को याद करके रोते थे, नबूवत वाली आंखें गमनाक हो जाती थी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको वालिदैन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर एक दिन मौत है, चले जाना है, दिन हशर के उठो तो अल्लाह की बदालत लगे और आप पूछे तो फरमा बरदार औलाद के बारे में माँ बाप खुद कहे या अल्लाह दुनिया में इस बेटे ने हमें बड़ी खुशियाँ दी। ये देख के तो मैं ये कहता हूँ इन खानगाहों का रुख किया करो, इन मदरसों का रुख किया करो। हाँ, दुनियादार जब बच्चा पढ़ लिख जाता है कोई फीसर बन जाता है डरता है कि कहीं बेटा नाराज ना हो जाए, नाराज हो तो खर्चा ही ना बंद कर दे कि घर से ना निकाल दे। और बेटा अगर हाफिज और कारी आलिम बन जाता है तो आलिम बन के ये डरता है कि माँ बाप नाराज ना हो जाए। दुनिया की तालीम और दीन की तालीम में ये फर्क है। इन मदरसे में भेजो और अच्छी तालीम कुरान की तालीम, कुरान के साए में जब औलाद परवान चढ़ती है, कुरान के साए में बेटी परवान चढ़ती है,
تو پھر فرما برداریاں گھر میں ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں بھی چھما چھم برس رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کلمات کو قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں شکریہ قاری ضمیر سیدی صاحب کا پھر ادا کرتا ہوں، اور جتنے بڑی محبت سے 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں آپ بھی 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا تو میری تقریر سن رہے ہیں، اور 1.5 گھنٹہ نعت خوانی، تو نعتیں بھی آپ بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں رحمتیں برتے نازل فرمائے، درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ ویسے پاک کی 11ویں میں آنے والوں، ویسے پاک نے کوئی نماز نہیں چھوڑی، نماز با جماعت پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے مرشد کامل کے طریقے پہ چلنے والا بنا دے۔ واللہ الہادی والمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔